अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں۔ جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا، لہٰذا ہمیں آج نصیحت حاصل کر لینی چاہیے۔ قیامت کے دن اعمال کے بدلے کا دن ہے۔ علامات کبریٰ سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، لہٰذا ہم امام مہدی کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں۔ علماء نے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کچھ اختلاف بھی کیا ہے، کیونکہ سنت میں قیامت کی علامات کے ظاہر ہونے کی کوئی ترتیب ظاہر نہیں ہوئی۔ بعض علماء نے یہ اجتہاد کیا ہے اور یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قیامت کی علامات صغریٰ کے مکمل ہو جانے کے بعد، یعنی مکمل ظاہر ہو جانے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ابن خلدون کے مطابق دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی دور میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جان لیں کہ تمام زمانوں میں اہل اسلام کے درمیان اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت کے ایک آدمی کا ظہور لازمی ہوگا۔ وہ دین کی مدد کرے گا، عدل کو غالب کرے گا اور مسلمان اس کی پیروی کریں گے۔ وہ اسلامی ممالک پر حکمران بن جائے گا، اس کا نام مہدی ہوگا۔ اس کے فوراً بعد دجال کا خروج ہوگا اور قیامت کی وہ علامات ظاہر ہو جائیں گی جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نزول مہدی کے بعد ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ یا تو وہ مہدی کے خروج کے بعد نازل ہوں گے یا مہدی کے ہوتے ہوئے نازل ہو جائیں گے، اور مہدی دجال کے قتل کرنے پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعاون کریں گے اور نماز میں عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی اقتداء کریں گے، کیونکہ مہدی جو ہوں گے وہ قرآن کے حافظ ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے، تو قرآن کی چونکہ فوقیت ہے انجیل پر، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نماز کو لیڈ نہیں کریں گے بلکہ انہی کو کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کی امامت کرائیں۔ امام مہدی کے نام کے اور نسب کے بارے میں ابن باز کہتے ہیں کہ اس بارے میں احادیث مشہور اور متواتر ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ علوی حسنی ہے۔ یہ حسن بن ابی طالب کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور آخری زمانے میں یہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس امت پر رحمت ہوگی۔ وہ نکلیں گے تو عدل اور حق کو قائم کریں گے، ظلم و ستم کو روک دیں گے، اور ان کے ذریعے اللہ اس امت پر خیر کے جھنڈے کو انصاف اور ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی اور توفیق اور لوگوں کی بھلائی کے لیے پھیلا دے گا۔ تو لوگوں کی مدد ہوگی ان کے دور میں۔ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کے فنا ہونے میں ایک دن بھی باقی ہوا تو اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتیٰ کہ اللہ اس میں ایک آدمی کو اٹھائے گا جو مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت سے ہوگا، اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ سفیان ثوری کہتے ہیں یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب پر حاکم نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ امام مہدی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ام سلمہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
مہدی میری اطرت یعنی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا رضی اللہ عنہا۔ امام مہدی کا جو مہدی کا لفظ ہے یہ ہدیہ سے اسم مفعول ہے، اور الہدا سے مراد بھلائی اور رہنمائی کرنا ہے، جیسا کہ الصحاح اور لسان العرب میں ہے، اور الہدا الضلال کے اپوزٹ ہے، اور اس سے مراد بھلائی ہے، یعنی الہدا سے مراد۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ، مہدی یعنی ہدیہ، ہدایت دیا گیا، ہدایت یافتہ، تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا لازم کر لو۔ مہدی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے ہدایت کی طرف رہنمائی کی ہوگی، اور یہ ناموں میں اب اتنا استعمال ہو گیا کہ بہت کامن ہو گئے، بہت سے لوگ اپنے نام کے ساتھ مہدی، اور بلکہ صرف مہدی نہیں بلکہ مہدی حسن بھی رکھ لیتے ہیں، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا۔ بہرحال مہدی کا لقب بھی ہوگا۔ مہدی کے القاب میں سے سب سے اہم لقب مہدی ہی ہے، کیونکہ نام تو محمد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں مہدی نکلے گا۔ اور یاد رکھیے کہ چاروں خلفاء کے علاوہ کوئی بھی اس نام میں ان کے مشترک نہیں، یعنی خلفاء الراشدین المہدیین ان کو مہدی کہا گیا، اور پھر اس شخص کو مہدی کہا جائے گا۔ تو اس لقب سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت اور توفیق حاصل ہوگی۔ امام مہدی کا ایک اور لقب بھی ہے المنتظر، انتظار سے۔ اہل سنت کے بہت سے علماء جس میں سے امام الاصفرائینی، امام ابن حزم اندلسی، امام ذہبی، ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ نے المنتظر کے کلمہ کو مہدی کے لقب کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ یہ لقب اس لیے دیا گیا تاکہ مہدی کا انتظار کیا جائے، اور یہ کلمہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ امت آخری زمانے میں ان کے نکلنے کا انتظار کرے گی۔ بعض علماء نے مہدی کو اور لقب بھی دیے ہیں، جیسے القائم، کیونکہ وہ زمین میں اللہ کی شریعت کو قائم کریں گے۔ امام ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں کہ جب حق کو بیان کرنے کی بہت شدید ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ خلافت قائم کرنے والے مہدی کو بھیجے گا، اور وہ آپ کی اولاد میں سے ہوگا تاکہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے۔ امام مہدی کے حلیے کے بارے میں بھی کچھ نشاندہی کی گئی۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے یعنی میری نسل سے ہوگا، اس کی پیشانی فراخ اور ناک بلند ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ یہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ امام مہدی بطور حکمران سامنے آئیں گے۔ مسند احمد میں ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات کا چکر اور زمانہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت نہ آ جائے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی کی ایک رات میں اصلاح فرما دیں گے۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے ان کی صفات میں کچھ اور چیزیں بھی بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح کر دے گا، جیسے حضرت علی نے یہ بات فرمائی، اور ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے اور معاملات کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں ہی تیار کر دے گا، یعنی پہلے وہ عام لوگوں میں سے ہوں گے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، پھر راتوں رات ان کے اندر اللہ ایسی صلاحیتیں پیدا کر دے گا کہ وہ واقعی لیڈرشپ کا رول ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاونین کو ان کا فرما بردار بنائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کی مدد کریں گے اور ان کی بادشاہت کو مضبوط کریں گے اور ان کے ارکان کو جما دیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ ان کی کمیوں کو درست کر دے گا، ان کو ہدایت دے گا، رحمت عطا کرے گا، جیسے کہ ابن کثیر نے کہا یصلحہ اللہ فی لیلۃ کا مطلب ہے کہ ان پر رحمت کر دے گا، ان کو توفیق دے دے گا،
ان کے دل میں بھلائی کو ڈال دے گا، اس سے پہلے وہ ایسے نہیں ہوں گے، یعنی وہ بادشاہ یا خلیفہ کے طور پر سامنے آنے سے پہلے ایسے نہیں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری کوالٹیز عطا کر دے گا۔ مہدی کے زمانے سے پہلے پہلے زمین پر ظلم و ستم چھا چکا ہوگا، عام شکل میں ہوگا پوری دنیا کے اندر، لیکن جو ہی ان کی خلافت قائم ہوگی تو زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور وہ ایسا فیصلہ کریں گے جو قرآن و سنت سے حاصل کیا گیا ہوگا، یعنی قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کے بیچ میں فیصلے کریں گے۔ امام مہدی مشرق کی جانب سے نکلیں گے، ان کا خروج مشرقی ممالک سے ہوگا، نہ کہ سامراء کی سرنگ سے جیسے بعض لوگوں کا گمان ہے۔ مشرقی لوگ امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ ابن کثیر کہتے ہیں مشرق کے کچھ لوگوں کی طرف سے ان کی حمایت کی جائے گی، وہ ان کی سلطنت کو قائم کریں گے، ان کی سلطنت کے ارکان مضبوط کریں گے، ان کے پرچم بھی کالے ہوں گے اور یہ خاص انداز کے ہوں گے جس میں وقار اور متانت کی جھلک ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بھی سیاہ تھا اور اس کو عقاب کہا جاتا تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس کا یہ مقصد ہے کہ مہدی جو قابل تعریف ہوں گے اور جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا کہ وہ آخری زمانے میں آئیں گے، اور ان کے ظاہر اور خارج ہونے کی ابتدا مشرق سے ہوگی، اور ان کے ہاتھوں پر بیت اللہ کے پاس بیعت کی جائے گی، یعنی بیت اللہ کے پاس ان کو خلیفہ مقرر کیا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، یہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ حجر اسود، جی جی وہ تو حجر اسود کا کارنر ہے نا وہ، اور مقام ابراہیم وہ جو الگ سے ٹاور کھڑا ہوتا ہے نا جس میں پاؤں کے نشان، یعنی اس کے بیچ میں جگہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی سے بیعت لی جائے گی۔ بیعت لینے کے بعد امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ میں پناہ لیں گے۔ عبید اللہ بن قبطیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حارث بن ابی ربیعہ، عبداللہ بن صفوان اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم ام المومنین ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے ان سے اس لشکر کے متعلق سوال کیا جس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور یہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا زمانہ تھا جب انہوں نے حضرت ام سلمہ سے یہ سوال کیا۔ اگر آپ ریاض الصالحین پڑھیں تو نیت کے باب میں ایک لشکر کے زمین کے اندر چلے جانے کی حدیث موجود ہے، ابتدائی باب میں ہی۔ تو انہوں نے کہا، حضرت ام سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب لوگ زمین کے بنجر ہموار حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول جو مجبوراً ان کے ساتھ شامل ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی ساتھ ہی دھنسا دیا جائے گا، قیامت کے دن اس کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ تو یہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آئے گا، یعنی امام مہدی کے خلاف آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو راستے میں ہی سنک کر دیں گے بیدا کے مقام پر۔ مسند احمد کی روایت ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ اپنی نیند میں ہی ہنسنے لگے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ اس بیت اللہ پر حملے کا ارادہ کریں گے، یعنی وہ لشکر جو آ رہا ہے نا، ایک قریشی آدمی کی وجہ سے جو حرم میں پناہ گزین ہوگا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ امام مہدی کی طرف۔ جب وہ لشکر مقام بیدا تک پہنچے گا تو سب کے سب زمین میں ہی دھنسا دیے جائیں گے، اور ان سب کے اٹھنے کی جگہ مختلف ہوگی کیونکہ اللہ انہیں ان کی نیت کے مطابق اٹھائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ان سب کی جگہیں مختلف ہوں گی اٹھنے کی، اور اللہ انہیں ان کی نیت کے مطابق اٹھائے گا؟ آپ نے فرمایا اس راستے میں کئی لوگ جمع ہوتے گئے، یعنی جب لشکر جا رہا تھا، جن میں کئی صرف دیکھنے کے لیے، کئی مسافر اور کئی زبردستی شامل کر لیے گئے، لیکن یہ سارے کے سارے ہی ایک ہی جگہ پر ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن قیامت کے دن
نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے. تو یہ ایسی فوج ہوگی کہ جس کا مقابلہ کرنے کی امام مہدی اور ان کے ساتھیوں میں ہمت نہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ خسف کے ذریعے ان کی مدد کریں گے، کیونکہ امام مہدی کے ساتھیوں کی تعداد بھی کم ہوگی اور وسائل بھی کم ہوں گے. ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت حفصہ اور ام سلمہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم اس گھر یعنی کعبہ میں پناہ لے گی، ان کے پاس نہ اپنا دفاع کرنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، نہ عددی قوت ہوگی، نہ ہی سامان جنگ ہوگا. ان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ لشکر کے لوگ زمین کے ایک چٹیل حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. یوسف بن ماہک نے کہا، ان دنوں اہل شام مکہ کی طرف بڑھے آ رہے تھے، تو عبداللہ بن صفوان نے کہا، دیکھو اللہ کی قسم یہ وہ لشکر تو نہیں. یعنی لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے دور میں ہی ایسا نہ ہو جائے. بہرحال یہ امام مہدی کے وقت میں ہوگا. پیدا کے مقام پر یہ جو لشکر دھنسے گا اس میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو آ کر اس بات کی خبر دے گا، ورنہ کس کو خبر کی کیا ہو رہا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر اللہ کے اس گھر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس کا رخ کرے گا. اور یہ بات انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. کیا؟ ایک لشکر اس کے گھر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس کا رخ کرے گا، یہاں تک کہ جو وہ زمین کے چٹیل حصے میں ہوں گے تو ان کے درمیان والے حصے کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. ان کے آگے والے سب سے پیچھے والوں کو آوازیں دیں گے کہ تم بچو، پھر ان کو بھی زمین میں دھنسا دیا جائے گا. اس میں سے بچے گا کوئی نہیں سوائے ایک شخص کے. ان میں سے ایک علیحدہ رہ جانے والے شخص کے سوا جو ان کے بارے میں خبر دے گا، اور کوئی بھی زندہ باقی نہیں بچے گا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفصیل کے ساتھ اس واقعے کی خبر دی ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ امام مہدی کے ذریعے دین کی تجدید ہوگی، یعنی مجدد ہوں گے. اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ صحیح احادیث کے مطابق یہ ہے کہ مہدی ایک نیک اور بھلائی پر چلنے والے حکمران ہوں گے. اللہ ان کو اس دین کی تجدید کے لیے مبعوث کرے گا اور اللہ ان کے ہاتھوں اس دین کو سربلندی سے نوازے گا. امام مہدی بہت فیاض ہوں گے اور دور دور تک برکتیں ہوں گی. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک مہدی ہوں گے، اگر وہ دنیا میں کم رہے تو بھی 7 برس تک رہیں گے، ورنہ 9 برس تک. اس دور میں میری امت پر ایسی خوشحالی آ جائے گی کہ اس سے پہلے کبھی نہ آئی ہوگی. زمین اس وقت خوب پھل دے گی، ان سے بچا کر کچھ نہ رکھے گی، اور اس وقت مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے. ایک مرد کھڑا ہو کر عرض کرے گا، اے مہدی مجھے بھی کچھ دیجیے. وہ کہیں گے جتنا جی چاہے لے لو. یعنی اتنا وافر ہوگا، یعنی اتنی برکتیں ہوں گی ہر طرف. ان کی مدت جو ہے 7 یا 8 سال تک بتائی جاتی ہے کہ وہ حکومت کریں گے. سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی نکلے گا، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا، زمین اپنی نباتات اگائے گی، وہ لوگوں کو بہترین مال عطا کریں گے، مویشی زیادہ ہو جائیں گے، امت عظمت والی ہو جائے گی، اور وہ 7 یا 8 سال تک زندہ رہیں گے. بس امام مہدی کے دور میں ہی عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے یا ہوں گے. جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو مسلمانوں کے امیر مہدی انہیں کہیں گے آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عزت کی ہے. کتنا بڑا آنر ہے. امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہوگا. اور اشارہ ہے مہدی کی طرف. تو یہاں پر ہماری علامات صغریٰ ختم ہوئی اور مہدی کا بیان بھی ختم ہوا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک سے ہم علامات کبریٰ، جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے آنے کی، جو بہت نوٹسبل ہیں، ان کا ذکر پڑھیں گے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. ایک رات میں ان کو کریکٹ کر دیا جائے گا, اصلاح ہوگی ان کی. تو ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہدایت دے تو نا امیدی نہیں ہونی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی کسی کو بھی توبہ بھی قبول کر سکتے ہیں اور اس کو صلاحیت بھی دے سکتے ہیں. اور ہم کسی کو یہ بھی انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہ کریں کہ یہ کام یہ نہیں کر سکتا. وی نیور نو کہ کون سا کام کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور کس کو کس وقت کہاں کب وہ چن سکتا استعمال کر لے. اٹس بگ تھنگ. مجھے تو بہت اچھا لگا یہ بات. استاذہ جی وہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ریسورسز بھی نہیں ہوں گے, تعداد میں بھی کم ہوں گے, لیکن لشکر آ رہا چڑھائی کے لیے, تو میں جنگ بدر سے بھی ریلیٹ کر رہی تھی کہ وہی والی سچویشن لگ رہی ہے کہ پھر خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص مدد آئے گی. تو اہم 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا نام ہوگا اور والد کا نام ان کے والد کے نام پر. حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے, اہل بیت میں سے ہوں گے, حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. پھر یہ ہے کہ پہلے عام لوگوں کی طرح ہوں گے, کوئی پہچانے گا نہیں. ایک رات میں ہی ان کو اکوپٹ کر دیا جائے گا, پھر یہ ظاہر ہوں گے. اور انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. جب یہ نماز کے لیے تیار ہوں گے تو وہ ان سے کہیں گے آپ پڑھائیں, تو وہ تو بہرحال یہ قیامت کے قریب ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ علامات ہم دیکھیں گے. اور پھر یہ کہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی, ظلم کا خاتمہ ہوگا, اللہ تعالیٰ خاص مدد فرمائے گا لشکر کو ڈبو کے. مائک لیجیے. باقی انبیاء کی تو اتنے سالوں تک تربیت ہوتی رہتی ہیں استاذہ جی, اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا کریں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اللہ کی شان ہے, جس کے ساتھ جو چاہے کرے. کوئی جو وہ کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور جو وہ نہ کرنا چاہے اس سے کوئی کروا نہیں سکتا. جو آپ نے بھیجا تھا الصمد. سبحان اللہ, بس وہی ذہن میں رہتی ہے. سادہ جی آپ نے ان کے امام مہدی کے ظہور کی ابتدا میں بتایا کہ اسلامی ممالک پر حکمران بن جائیں گے, تو یعنی اتنے سارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ ایک طرح سے یونائٹ ہو جائیں گے, اندر آ جائیں گے, وہ ایک سب کے لیے ایک خلیفہ کی طرح ایکنالج کر لیے جائیں گے. اوکے. الحمدللہ علامات صغرا ختم ہوئی اور اب کبرا ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.